اتقوا اللہ وصلوا ارحامکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ سے ڈر جاؤ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه، جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی زندگی میں برکت آ جائے، اس کے مال میں فراوانی آ جائے، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں وَأَن يُدْفَعْ عَنْهُ مِيتَةُ السُّوءِ، اور چاہتا ہے بری موت سے بچ جائے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اس کو چاہیے کہ رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ بھی تھا، آپ فرمایا کرتے من صام رمضان وَأَتْبَعَهُ سِتًّا مِّن شَوَّالٍ، جو رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے، كَانَ كَصَوْمِ الدَّهْرِ، تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں معاودۃ الصیام بعد رمضان علامۃ علی قبول صوم رمضان، رمضان المبارک کے بعد شوال کے روزے رکھنا یہ رمضان المبارک کے روزوں کی قبولیت کی نشانی ہے۔ فإن اللہ اذا تقبل عمل عبد وفقه لعمل صالح بعد، اللہ جب کسی کے عمل کو قبول فرماتے ہیں پھر اس کے بعد اسے نیک کاموں کی صلاحیت اور توفیق سے نوازتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے ہر روز ہم دعا مانگتے ہیں، میرے رب کی رحمت کے اندازے نہیں آپ کر سکتے کہ اللہ نے ہمیں کس طرح اپنے پیغمبر کے ذریعے کتنا خوبصورت سکھایا ہے کہ ہر روز یہ دعا نماز فجر پڑھ کے مانگو، کوئی کام نہیں کرو جب تک یہ دعا نہ پڑھ لو۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں مجھے وہ علم دے جس کا نفع ملے، مجھے بھی نفع ملے، میرے گھر والوں کو، میری اولاد کو بھی نفع ملے، میرے رشتہ داروں کو بھی نفع ملے، میرے محلے اور بستی والوں کو بھی نفع ملے، میرے علاقے اور میرے ضلع اور میری قوم و ملت اور معاشرے کو نفع ملے۔ نفع مند علم کا سوال کرنا سکھا دیا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ مانگو یا اللہ رزق بھی دے دے لیکن پاکیزہ اور حلال رزق۔ تیسری بات یہ سکھا دی کہ اللہ کھا پی کے بیٹھے تو نہیں رہنا، کوئی کام ہی کرنا ہے، یا اللہ جو کریں وہ قبول بھی کر لیں۔ تو یہ دیکھیں چین کیسی ہے، نفع مند علم، پاکیزہ رزق، مقبول عمل۔ نفع مند علم ہوتا ہے تو بندہ حلال کھاتا ہے، حلال کھاتا ہے تو عمل قبول ہوتا ہے۔ کتنے پیارے یہ مرتب کلمات اللہ کے رسول کے ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ ہر روز یہ دعا پڑھتے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کے بعد بیٹھ کے ذکر کیا ہے۔ ان اذکار سے، ان دعاؤں سے فرار حاصل کرنا یہ اصل میں خسارے کا کام ہے، اور میری سمجھ سے باہر ہے کہ وہ بیچارے جن کو میں فکری مسکین ہی کہہ سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم فرمائے، جو امت کو بجائے یہ ذکر سکھانے، یہ دعائیں سکھانے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد کچھ پڑھنے کی بجائے نہ جانے کیا پڑھتے ہیں، ہاتھ اٹھتے ہیں اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام فحینا ربنا بالسلام کہہ کے چہرے پہ ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں دعا بھی ہوگی، سب کچھ ہو کر لوگ چلے جاتے ہیں۔ جب تک بندہ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر کرتا ہے اتنے فرشتے آسمانوں سے اترتے حتی یملأ ما بین السماء والارض، زمین اور آسمان کا خلا فرشتوں سے بھر جاتا ہے جو 3 دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ اسے معاف کر دے، اس پہ رحمت فرما، اس کی توبہ کو قبول فرما۔ دیانت داری سے بتائیے ایک نماز بندہ پڑھے، اپنی جگہ پہ بیٹھا ذکر کر رہا ہے جو اللہ کے رسول نے سکھائے ہیں، اگر اس کی بخشش ہو جائے، اس پہ رحمت کا نزول ہو جائے، اس کی توبہ قبول ہو جائے، تو اس سے بڑا بھی کوئی دنیا میں خوش نصیب ہے؟ میرے معزز، میرے محترم، ان دعاؤں کو یاد کیجئے، ان اذکار کو یاد کیجئے۔ سلام کہنے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور فرماتے ہیں كنا نعرف انقضاء صلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالتکبیر، جب نماز ختم ہوتی تو ہمیں پتہ چل جاتا. کیسے؟ صحابہ کرام کہتے اللہ اکبر. پتہ کیسے چلتا کہ نماز ختم ہو گئی ہے؟ سلام کہنے کے بعد اللہ اکبر الفاظ بولتے، تکبیر. اللہ اکبر کہنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے استغفر ثلاثا، 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے. وقال، اور پھر یہ کہتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. ان الفاظ کو بھی ادا کیا کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یہ دعا بھی سکھائی جو بڑی ہی آسان اور بڑی ہی خوبصورت دعا ہے. اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. یہ کتنی خوبصورت دعا ہے. اے اللہ میری مدد فرما، اعنی علی ذکرک میں تیرا ذکر کروں، وشکرک میں تیرا شکر ادا کروں، وحسن عبادتک اے اللہ میں تیری خوبصورت عبادت کروں، اس پہ میری مدد فرما. اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ دعا بھی پڑھا کرتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وحدہ لا شریک ہیں، ساری بادشاہی اسی کے ہاتھ میں ہے، ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں، وہی ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ جس سے تو روک لے کوئی دے نہیں سکتا، اللہ جسے تو عطا کر دے اسے کوئی روک نہیں سکتا. اے اللہ تیری ہی بادشاہت ہے. الہ العالمین لا ينفع ذا الجد منک الجد، کوئی بڑے سے بڑا ہو اس کا بڑا ہونا کوئی فائدہ نہیں دے سکتا جب تک تیرا فیصلہ نہ ہو. ابو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہر نماز کے بعد عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے اور ساتھ یہ کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. جناب ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا پردہ حائل ہے، تو آیت الکرسی بھی پڑھنی چاہیے. اور کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں معقبات لا يخيب قائلهن، کچھ ایسے کلمات جن کے کہنے والا کبھی بھی اس کا نقصان نہیں ہوگا. اور وہ کون سے کلمات ہیں؟ ثلاث و ثلاثون تسبیحہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، و ثلاث و ثلاثون تحمیدہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، و اربع و ثلاثون تکبیرہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. یہ کلمات جو کہہ دیتا ہے کبھی بھی وہ نقصان نہیں اٹھائے گا. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ اگر آپ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہیں یہ ہو جائیں گے 99. اور 100 پورا کرتے وقت یہ کہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. صحیح مسلم کی روایت ہے 1351. تو جتنے بھی انسان کے گناہ ہوں گے اللہ ذوالجلال اس کو معاف فرما دیتے ہیں. آپ کبھی یہ کر سکتے ہیں اور کبھی یہ کر سکتے ہیں. اور تیسرا طریقہ بھی یہ ہے کہ آپ 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر بھی کہہ سکتے ہیں. براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ہم اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، ہمارا یہ ذہن ہوتا تھا کہ ہم دائیں طرف بیٹھیں کہ آپ کا چہرہ انور دائیں طرف پہلے سلام پھیرے گی تو نظر آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوں گے. میں نے سنا آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ یہ دعا بھی کر رہے تھے رب قنی عذابک
يوم تبعث أو تجمع عبادك رب قني عذابك. اے اللہ تو مجھے اپنے عذاب سے بچا. کب؟ یوم تبعث عبادك او تجمع عبادك، جب تو پوری کائنات کو اپنے پاس جمع کرے گا. یہ وہ دعائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کے بعد مانگا کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. جو استغفار کو لازم پکڑتا ہے. اور دوسری روایت کے لفظ من اکثر الاستغفار، جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اس کی بخشش تو ہوگی قیامت کے دن. اللہ انعامات سے تو نوازیں گے، لیکن دنیا میں بھی اللہ رب العزت اس کے غم کو خوشی میں تبدیل فرما دیتے ہیں اور اس کی تنگی کو آسانی بنا دیتے ہیں. اور اللہ رب العزت وہاں سے اس کو رزق عطا کرتے ہیں دنیا میں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت اس لیے فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کی حکایت کرتے ہوئے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. تم استغفار کر لو، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. یہ پانی انسانی زندگی کا راز ہے. تم پہ موسلا دھار بارشیں اللہ برسائیں گے. تم مال و دولت کی قلت کی شکایت کرتے ہو، استغفار کر لو، اللہ رب العزت تمہیں مال و دولت میں فراوانی عطا فرمائیں گے. تم اولاد کی نعمت کو ترستے ہو، استغفار کر لو، اللہ تمہیں اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے. زندگی کے کٹھن حالات میں اگر 3 کلمات آپ کو نہ بھولیں تو تمہارا رب تمہیں نہیں بھولے گا. حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. استغفر اللہ، چھوٹا سا کلمہ ہے، استغفر اللہ. من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. استغفر اللہ چھوٹا سا کلمہ ہے جو یہ کہہ دیتا ہے اللہ سختیوں سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، ہر مشکل کو آسانی میں بدل دیتے ہیں، اور وہاں سے اللہ عطا کرتے ہیں جہاں انسان نے کبھی سوچا نہیں ہوتا. میں اتفاق سے کراچی درس پہ گیا، جو ہی ہم گاڑی سے اترے، حالات بھی کراچی کے ویسے ہی ہیں، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. تو ایک شخص کہتا ہے مولانا میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. ساتھی پریشان ہو گیا کہ یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے. کہتے ہیں بس 2 منٹ مجھے دیجیے، یہ میرے استغفار کی گاڑی ہے. کہ کیا مطلب؟ کہتے یہ میرے استغفار کی گاڑی ہے. میں نے کہا میں سمجھا نہیں. کہا میں نے درس سنا تھا استغفار پہ، میں نے 25,000 جمع کیا تھا کہ کوئی کام کروں گا، جس کو میں نے دیا وہ لے کے بھاگ گیا. میں نے وضو کیا اور مسجد میں بیٹھ گیا، میں نے استغفار شروع کر دیا. میں نے 1000 مرتبہ استغفار کیا. اچانک سے ایک شخص آیا، کہتا تم کہاں تھے؟ میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا، بیٹھو میرے ساتھ. اور مجھے گاڑی پہ بٹھا کے لے گیا اور میرے نام کی گاڑی نکلوا کے کہتا ہے پیسے بعد میں دیتے رہنا. کہتا ہے 6 مہینے ہو گئے ہیں گاڑی میرے پاس ہے، مجھے یہ بھی پتہ نہیں وہ بندہ کون ہے. تو یہ میرے رب نے میرے استغفار کی مجھے گاڑی دی. میں نے بہت کوشش کی مجھے پتہ ہی چل جائے کہ کون تھا، لیکن کچھ پتہ نہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ وہاں سے عطا کرتے ہیں جہاں سے اس نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوتا. قرآن مجید کی سب سے خوبصورت صورتیں جو فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتوں کے اندر پڑھی جاتی ہیں، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ اور قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. بلکہ اس صورت کے الفاظ اللہ کے ہاں اتنا مقام رکھتے ہیں، ان الفاظ کے ساتھ اگر دعا کی جائے تو یہ اسم اعظم بن جاتا ہے. جو بھی دعا کی جائے
اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور دعا کر رہا تھا، اللہم انی اسألک بأنی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان الفاظ کے ساتھ اس نے دعا کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، والذی نفسی بیدہ لقد سألہ باسمہ الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعی به اجاب۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس شخص نے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی، اور جو ان کلمات کے ساتھ دعا کرتا ہے، جو بھی سوال کرتا ہے اللہ رب العزت اسے عطا کر دیتے ہیں، جو بھی دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ نہیں، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا قل یا ایھا الکافرون فقال قد برئ من الشرک۔ ایک آدمی کو قل یا ایھا الکافرون پڑھتے سنا، آپ نے فرمایا یہ شرک سے بری ہو گیا۔ دوسرے شخص کو سنا وہ قل هو اللہ احد پڑھ رہا تھا، فقال غفر له، اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سارہ علیہ الصلاۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ محترمہ، جن کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما هو ذات یوم وسارہ اذ اتى على جبار من الجبابرہ۔ ابراہیم اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے ہیں، گزرتے گزرتے ایسے جابر حکمران کے پاس سے گزرے، فقیل له انها هنا رجلا معه امرأة من احسن الناس۔ اس کے چاہنے والوں نے بادشاہ کو خبر دی ایک آدمی گزر رہا ہے جس کے ساتھ شاید کہ دنیا کی خوبصورت عورت ہے۔ فارسل الیہا، اس جابر نے حکم دیا کہ لے آؤ میرے پاس۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی بلایا گیا، بیوی کو بھی بلایا گیا، دونوں کو جدا کر دیا، ایک کو ایک کمرے میں، ایک کو ایک کمرے میں۔ میرا رب اپنے پیاروں کو آزماتا ضرور ہے لیکن گراتا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام موقن بربہ، اپنے رب پہ یقین کرنے والے کمرے میں جاتے اللہ اکبر، نماز شروع کر دی۔ سارہ علیہ الصلاۃ والسلام جس کمرے میں ہے وہ جابر، وہ ظالم اپنے ظلم کی ہوس پوری کرنے کے لیے ذهب يتناولها بيدی، ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، فقال، جو ہی ہاتھ بڑھاتا ہے سارہ علیہ الصلاۃ والسلام دعا کرتی ہیں، ہاتھ شل ہو جاتا ہے، کہتا ہے ایک مرتبہ دعا کر دو میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے، میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا، ولا اضرک، میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا۔ فدعت اللہ فاطلق، سارہ علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی، ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ ثم تناولها الثانیہ، پھر آگے ہاتھ بڑھاتا ہے، فاخذ مثلها، سارہ علیہ الصلاۃ والسلام کا یقین کیا کہتا ہے، میرا رب اس ہاتھ کو میرے پاس پہنچنے نہیں دے گا، ہاتھ پھر شل ہو گیا۔ فقال ادع اللہ لی ولا اضرک، ایک مرتبہ پھر دعا کر دو میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے، میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا۔ دعا کی پھر ٹھیک ہو گیا، تیسری مرتبہ پھر ہاتھ آگے کیا، شل ہو گیا۔ الیقین صلاح اول هذه الامه بالزہد والیقین، جس کو یقین ہو جائے اللہ اسے گرنے نہیں دیتے۔ کہتا ہے دعا کر دو میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے، میں دوبارہ یہ کوشش نہیں کروں گا۔ باہر نکلا اور کیا کہتا ہے، انکم لم تأتونی بانسان، یہ کوئی انسان نہیں لگتا جو تم میرے پاس لے کے آئے ہو۔ فاخدمها ہاجر، کہا میری طرف سے تحفہ ہے ہاجرہ، یہ لونڈی علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ عز و جلال اپنے پیغمبر ابراہیم کو سب کچھ دکھا رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، وہ دیکھ رہے تھے۔ جب سارہ علیہ الصلاۃ والسلام ان کے پاس پہنچی تو کہتی ہیں رد اللہ کید الکافر واخدم ہاجر، اللہ نے کافر کے شکنجے کو توڑ دیا اور
اسی کے ذریعے ہاجرہ بطور تحفہ اور بطور خدمت دے دی ہے۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1498، دنیا کے اندر سب سے بہترین کلام 4 کلمات ہیں، میرے ساتھ دہرائیے گا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ کلمات کوئی پڑھ لے، رات اس کی آنکھ کھلے تو یہ کلمات پڑھ لے۔ اور ایک دوسری روایت میں ولا حول ولا قوت الا باللہ کے بھی الفاظ ہیں، یہ الفاظ پڑھنے کے بعد جو بھی دعا کریں گے اللہ ذوالجلال وہ دعا رد نہیں کرے، وہ دعا رد نہیں ہوگی۔ میں آپ سے بھی کہوں گا کہ ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہے۔ ہو سکتا ہے رات کو آپ اٹھیں، لائٹ نہیں ہے، مت پریشان ہو سکتا ہے کہ کسی کام کی غرض سے اٹھیں کہ میں نے تہجد پڑھنی، یا آپ کو یاد آ گیا کہ میں نے تو وضو نہیں کیا تھا اور نیند آ گئی، چلو وضو بنا کے دوبارہ سوتا ہوں۔ اٹھتے ہی آپ کی عادت بننی چاہیے، اور خود لا شعوری تک یہ بات چلی جانی چاہیے، شعور سے کراس کر کے کہ میں نے یہ کرنا ہی ہے۔ جیسے کہ کچھ لوگوں کی عادت بنی ہوتی، چھینک آئے سوچے نہ سوچے کیا کہتے، الحمدللہ۔ آپ اٹھے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، الحمدللہ الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكري سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر۔ یہ کلمات پڑھیے اور دعائیں شروع کر دیں۔ اللهم اغفر لي رب اغفر لي ولوالدي اللهم اشفني اللهم اشف أمي اللهم اشف والدي اللهم اشف أولادي اللهم اهدهم سبل السلام۔ جو دعائیں کرتے ہیں، اللهم اكتب لي الفوز والنجاة في الدنيا والآخرة، اللہ دنیا اور آخرت میں میرے لیے کامیابیاں لکھ دے۔ جو دعا چاہتے ہیں وہ مانگ لیں، اللہ اسے رد نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ یہ افضل ترین کلمات ہی نہیں ہیں کیونکہ اس میں اللہ ذوالجلال کی تعریف، بلکہ یہ بے مثال عمل ہے۔ صحیح مسلم کی روایت 6843، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، من قال حین یصبح وحین یمسی سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرہ، جو شخص صبح اور شام 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے، میرے ساتھ دہرائیے گا، سبحان اللہ وبحمدہ۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے نا کہ کچھ کلمات زبان پہ لائیں تو ابھی زبان ان کا نطق شروع نہیں کرتی کہ پورے جسم میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی، اور وہ اللہ کی تعریف ہے، وہ اللہ کی رسول پر درود بھیجنا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ اگر کوئی کہہ دے، لم یأت احد یوم القیامہ بافضل مما جاء به الا احد قال مثل ما قال او زاد علیہ۔ قیامت کا دن ہوگا جب اعمال پیش ہو رہے ہوں گے تو 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہنے والے کو جو اجر ملے گا، یہ صرف اس کو ہی ملے گا اس سے زیادہ اجر جس نے اس سے زیادہ پڑھا ہوگا، وگرنہ اس جیسا اجر کسی کے نصیب میں نہیں، کیونکہ اس میں اللہ کی تعریف۔ بلکہ صحیح مسلم کی روایت ہے 6847، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ۔ اللہ اکبر۔ دنیا اگر ساری کی ساری مجھے مل جائے، اس سے زیادہ میرے نزدیک پیاری چیز یہ ہے کہ میں یہ 4 کلمات کہہ دوں جو پوری دنیا سے بہتر ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے 3214، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، خذوا جنتکم من النار، اگر آگ سے بچنے کی کوئی ڈھال لینا چاہتا ہے تو وہ کیا ہے؟ یہ کہہ دو،
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمات قیامت کے دن تمہارے چاروں طرف ڈھال بن جائیں گے، تمہیں جہنم نہیں جانے دیں۔ فإنہن یأتین یوم القیامت مقدمات معقبات مجنبات وہن الباقیات الصالحات۔ یہ قیامت کے دن انسان جب جا رہا ہوگا، یہ آگے بھی ہوں گے، پیچھے بھی ہوں گے، دائیں بھی ہوں گے، بلکہ یہی کلمات باقیات الصالحات بنیں گے، باقی رہنے والی ایسی نیکیاں جو نیکیاں انسان کو اللہ کی جنت کا مہمان بنا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح ترغیب کی روایت ہے 1532، نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کا جب وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر وصیت کی اور کہا، بیٹو آمرکما بلا الہ الا اللہ، اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے ہیں میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ فإن السماوات والأرض وما فيهما لو وضعت في كفة الميزان ووضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى كانت أرجح۔ بیٹو اگر 7 آسمان 7 زمینیں 14 کے 14 طبق ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو یہ توحید کا کلمہ 14 کے 14 طبق سے بھاری ہوگا۔ وَلَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا حَلْقَةً فَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهَا لَفَصَمَتْهَا أَوْ لَقَصَمَتْهَا وَآمُرُكُمَا بِسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فَإِنَّهَا صَلَاةُ كُلِّ شَيْءٍ وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ۔ میرے بیٹوں میں آپ کو ایک دوسری چیز کی نصیحت بھی کرتا ہوں کہ تم لا الہ الا اللہ کے ساتھ ایک کلمہ اور پڑھا کرو، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ۔ اس کلمے سے کیا ہوگا؟ فإنها صلاة كل شيء، ہر چیز کی نماز یہی کلمہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ ہر چیز اللہ ذوالجلال کی تسبیح بیان کرتی ہے، پاکی بیان کرتی ہے، لیکن تمہیں سمجھ نہیں ہے کہ پاکی کیسے بیان کرتی ہے۔ اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سبحان اللہ وبحمدہ کائنات کی ہر چیز کی نماز ہے، وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ، یہ اس سے بڑا انعام ہے کہ سبحان اللہ وبحمدہ یہ کلمات اتنے مبارک ہیں، ان کلمات کی وجہ سے ہر ایک کو رزق عطا کیا جاتا۔ تو رزق کی فراوانی اگر کسی کو درکار ہو تو ان کلمات کو کثرت سے پڑھے۔ بلکہ صحیح ترغیب کی ایک روایت ہے 1564، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں جاء رجل بدوی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دیہاتی شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کتنے لوگ اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں کہ مجھے دیہاتی نہ کہیں۔ یاد رکھنا دیہاتیوں میں 2 وصف ہیں، یہ سیدھے ہو جائیں تو ان جیسا سیدھا کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ ان میں تکلف نہیں ہوتا، اور اگر ان کے مزاج میں اکھڑا پن آ جائے تو ان جیسا کوئی ضدی بھی نہیں ہوتا۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا، لیکن اللہ ذوالجلال جن کو ہدایت دے دے وہ پھر مثالی بنتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شخص دیہاتی جب آ کے مجلس میں بیٹھا تو عذاب کی باتیں ہو رہی تھی، پھر اللہ ذوالجلال کی صفت بیان ہوئی رحمان الرحیم، تو پوچھتا ہے مرنے کے بعد کہاں جانا ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کے پاس۔ کہتے وہ اللہ جو رحمان رحیم ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہتے پھر خیر ہے، اس کی صفت ہے نا رحمان رحیم، وہ رحم ضرور کرے گا، بس سیدھے ہو جاؤ، اس کی بات مان لو، پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ اگرچہ اس نے بڑی سادگی سے یہ بات کی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہر چیز کو بیان کر دیا۔ جاء رجل بدوی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی خیرا،
دیہاتی آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی خیر سکھا دے، خیر کی بات سکھا دے۔ آپ نے فرمایا کہو قل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وعقد بیدہ اربعا۔ آپ نے اسی طرح 1 2 اور 3 اور 4 انگلیاں اس طرح بند کی۔ ثم ذهب، اس نے یہ خیر کے 4 کلمات سنے اور چل دیا۔ فقال سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمات پھر کہتا ہے۔ ثم رجع، واپس آ گیا۔ فلما رآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم، جب اس دیہاتی کو واپس آتے دیکھا تو اللہ کے رسول مسکرا دیے۔ وقال تفکر البائس فقال یا رسول اللہ، لگتا ہے کہ اس نے کچھ سوچا ہوگا کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وہی بات ہوئی اور آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر هذا كله للہ فما لی، یہ 4 کلمات تو اللہ کے لیے ہیں، میرے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا قلت سبحان اللہ، جب تم کہتے ہو سبحان اللہ، قال اللہ صدقت، تو اللہ ذوالجلال تمہیں فرمائیں گے میرے بندے تم نے سچ کہا ہے۔ وَإِذَا قُلْتَ الْحَمْدُ لِلَّهِ، جب تم کہو گے الحمد للہ، قال اللہ صدقت، تو اللہ فرمائیں گے تو نے سچ کہا ہے۔ وَإِذَا قُلْتَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، جب تم کہو گے لا الہ الا اللہ، قال اللہ صدقت، تو اللہ فرمائیں گے تو نے سچ کہا ہے۔